بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قربانی کے جو دن ہیں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، ان دنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت خون بہانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ان دنوں میں خون بہایا جائے، اور بندہ تو خون بہا رہا ہے، اس کے بدلے اس کو جو اجر و ثواب دیا جائے گا اس میں کس کس چیز کو شامل کیا جائے گا، ذرا غور کیجئے کہ ہم تو ظاہر ہے کہ جانور کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، جانور کے جو کھر ہوتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جانور کی ہمارے کسی کام کے نہیں، لیکن قیامت کے دن ان تمام چیزوں کو شامل کر دیا جائے گا اجر و ثواب میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَغْلَافِهَا۔ کیسا اللہ رب العزت کی جانب سے کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ جانور حاضر ہوگا اور تمام چیزوں کا اجر و ثواب بندے کو ملے گا۔ دوسری طرف اجر و ثواب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور تم ذبح کر رہے ہو، اس جانور کے ایک ایک بال کے عوض تمہیں نیکی ملے گی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کیا ہم اپنے یا کسی اور شخص کے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ یقیناً ہم نہیں گن سکتے۔ سر کے بال جب نہیں گنے جا سکتے تو جانور کے جسم پر جو بال ہیں وہ کون بیٹھ کے گنے گا؟ اور پھر مزید حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے مزید وضاحت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکرے کے اوپر جو یا گائے وغیرہ کے اوپر جو بال ہیں، ان میں تو ہر بال کے عوض آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی ہوگی، بکل شعرۃ حسنہ۔ تو انہی میں سے ایک جانور ہے جو دمبا کہلاتا ہے، اور دمبے کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں، ان کا ریشہ اور باریک ہوتا ہے۔ تو کیا دمبے کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ہوگی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کے بھی ایک ایک بال کے عوض نیکی اور اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ گویا اجر و ثواب کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور سیلاب ہے اجر و ثواب کا، اور ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اب رہ گئی ہے بات ہماری کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمیں ان مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنی چاہیے، اور قربانی کے اجر و ثواب کا یہ موقع جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں ملا ہے، اس موقع سے ہمیں بھرپور طریقے پر فائدہ اٹھانا چاہیے۔